آج غزوہ بدر پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر کا آغاز، غزوہ بدر کی پلاننگ کیسے ہوئی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا، اس وقت ایک قافلہ مکہ سے، شام سے مکہ کی طرف آتا ہے، اور وہ قافلہ ابو سفیان کا ہوتا ہے، اور اس قافلے میں تمام تر کفار کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ آج کے دور کی مالیت تقریباً 30 کروڑ کے قریب ہوتی ہے، آج کے دور کی تقریباً۔ اور اس وقت اللہ کی طرف سے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام آ چکا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کے صرف اور صرف اس پلاننگ کے تحت کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس پر قبضہ کیا جائے، اور اس سامان کو، کافروں کے سامان کو اپنے تاہی قابض کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہے۔ صحابہ اکرام آتے ہیں، غزوہ بدر تک پہنچتے ہیں، اس میدان تک پہنچتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول کو بھیجا کہ مخبری لے کر کے آؤ ابو سفیان کے قافلے کی۔ تو پتہ چلتا ہے تو وہ دریا کے کنارے کنارے مکہ پہنچ کر کے 1000 دستے کے ساتھ، 1000 جوان دستے کے ساتھ وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ پہنچتے ہیں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ انصار صحابہ بھی ہیں اور وہ صحابی رسول جو ہجرت کر کے آئے وہ بھی موجود ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ لیتے ہیں، کیا ہمیں ان سے جنگ کرنی چاہیے یا واپس پلٹ جانا چاہیے؟ تو یہاں پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بطور مشورہ اس بات کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ہیں، ہم کم ہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، اور ہم جنگ کی تیاری کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک قافلے کے ساتھ، بلکہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مطلب لڑنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ایک جنگ کی تیاری کے لیے نہیں آئے، ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ بھی وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جو چاہیں اور جو اللہ کی طرف سے امر آیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور اس وقت صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کو جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، باخدا ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں، ایسا نہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہوئے اور دعا دی، مگر ابھی تک کچھ انصار صحابہ جو تھے وہ اس پر موافقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ احتمال تھا حضرت انصار جو معاہدہ ہوا تھا وہ مدینہ کے اندر، انصار کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ مدینہ کے اندر کا معاہدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے اندر تک تمام طرح کی جو سیکورٹیز ہیں وہ مہیا کی جائیں گی، لیکن یہ معاملہ مدینے کے باہر کا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا تو اس پر حضرت سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں، آپ پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اس کی شہادت دی ہے، اور جو کچھ آپ سے ہے وہ حق ہے، اور پھر اس کے بعد اس لیے کہ آپ کو جو کچھ اللہ کا حکم ملا ہے ہم اس کو جاری رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے بعد انصار صحابہ بھی اسی بات پر متفق ہو گئے کہ ہم جنگ بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے ریڈی ہیں، غزوہ بدر کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہو چکی، غزوہ بدر کی تیاری ہو چکی، غزوہ بدر کا معاملہ ہو چکا، لیکن تیاری کیسے ہوئی کہ ایک طرف سے جب خبر ملتی ہے جو غزوہ بدر میں کفار آ رہے ہیں وہ 1000 تو وہ ہیں جو میدان جنگ میں لڑنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے چمچے کڑچے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس 700 اونٹ ہیں اور 100 گھوڑے ہیں، اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں، جو صحابی رسول ہیں،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس وقت غزوہ بدر جو غزوہ فرقان بھی کہا جاتا ہے، وہ حق کی لڑائی کے لیے کھڑے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہ ہیں اور 8 تلواریں ہیں۔ 8 تلواروں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، کیونکہ ایک طرف یہ بھی تھا کہ کفار کے مکہ کے ساتھ ایک قبیلہ شامل ہو کر کے وہ بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا تھا، ہونا چاہتا تھا، تو پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ کہ اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے جو آپ کا وعدہ ہے اس کو جلد پورا کر دے، مجھ سے جو تیرا وعدہ ہے اس کو جلد پورا کر دے، کیونکہ اگر یہ جو تیرا نام لینے والے ہیں، یہ جو میرے صحابی ہیں، یہ تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگر آج ان کا نام و نشان مٹ گیا تو پوری دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے کہ جب دعا کر رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھا مبارک سے، شانوں سے جو پگڑی ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ کندھوں سے نیچے آتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ چادر مبارک کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اور پھر اس کو پورا فرمایا، وہ کس